جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. ویورز، آج ایک بڑی انہونی سی سٹوری ہے. ایک دو دن پہلے یہ تھوڑی ڈیولپ ہوئی، لیکن مجھے آج موقع ملا ہے اس کو کرنے کا. آ، پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے اور جو انڈین کشمیر ہے، یہ دونوں میں جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور بھارت کی ٹاکس ہوں. یہ بڑا ایک عجیب معمہ ہے. سید علی گیلانی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو ریپرزینٹیٹو پاکستان میں ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو جو ٹاکس ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ ٹاکس نہیں ہونی چاہیے. اور جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر ہے، جو یہاں کے پرائم منسٹر ہے راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم یہ کیٹیگوریکلی اینڈ یونینیمسلی بھارت اور پاکستان کی جو بائی لیٹرل ٹاکس ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیری کیوں نہیں چاہتے کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ہوں. حالانکہ ٹاکس کیا ہوئی ہیں، ڈی جی ایم او لیول پہ ٹاکس ہوئی ہیں تاکہ سیز فائر وائلیشن جو ہیں وہ نہ ہوں، اور بھارت اور پاکستان کے جو فوجی اپنے ملکوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں، وہ نہ دیں، کیجولٹی نہ ہو، سویلین کی کیجولٹی نہ ہو، آبادی جو ہے وہ بچ سکے. اصل مقصد تو یہ ہے بھارت اور پاکستان کا. تو میرا خیال ہے کوئی بھی سینسیبل آدمی اس چیز کو ویلکم کرے گا کہ پاکستان اور بھارت نے یہ بڑا کیئرفل قدم اٹھایا. اور دنیا میں کون سا ایسا بارڈر ہے جن میں جہاں پہ دو ممالک اپنے آپس میں لڑتے ہیں؟ کوئی دنیا کے ایسے ممالک نہیں رہ گیا، صرف ہم ہی رہ گئے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے پہ فائرنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو اس طرح مرن مران ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو کشمیری ہیں، کشمیری کیوں نہیں چاہتے پاکستان سے بات ہو؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی ایک وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنا زیادہ ماحول کو ریڈیکلائز کر دیا کہ بات انڈیا کے بارے میں اور انڈیا میں پاکستان کے بارے میں اور جو کشمیری وہاں پہ اور جو کشمیری یہاں پہ ہیں، کہ اب وہ جس کو ریورس کرنا پڑے یا بات کرنی پڑے تو بات کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ نوئنگ کہ ہمارے ملکوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ اس طرح کا ماحول نہیں بناتے جس سے سوسائٹی کے اندر اتنا زیادہ غم و غصہ پیدا ہو جائے کہ اگر کل کو بات کرنی پڑ جائے تو پھر بات نہ ہو پائے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور کشمیری کہتے ہیں کہ جانیں تو ہماری چاہتی ہیں اور نقصان تو ہمارا ہوتا ہے، جوان تو ہمارے شہید ہوتے ہیں، اور ہم کیوں ٹاکس ہونے دیں بھارت اور پاکستان کی. obviously پاکستان اور بھارت، میرا خیال ہے I can't speak for بھارت but I can speak for پاکستان. میرا خیال ہے پاکستان یہ چاہتا ہے، یا پاکستان نے اپنی جو پچھلے 70 سال ہے وہ اپنی پالیسی رکھی کشمیر کی ارد گرد، اور ہم نے کہاں رکھی ہے؟ ہم نے بھارت سے جو ہمارا ون سنگل پوائنٹ پرابلم رہا ہے وہ کشمیر رہا ہے، باقی چیزیں تو اس کے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اس کے لیے اپنے سارا کچھ ہی خراب کر لیا. مطلب ہم نے ہر چیز کو اگنور کر دیا کہ بھئی ٹاکس ہونی چاہیے یا تعلقات نارمل ہونے چاہیے. ہم نے ہر چیز ہی ختم کر لی کشمیر کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سینسیبل موو نہیں ہوتی کبھی بھی. ایران کی اگر میں چھوٹی سی مثال دے دوں یہاں پہ، ایران کی بھی دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، لیکن ایران اپنے جو معاملات خراب ہوتے ہیں اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان ایران کے بارڈر کے اوپر چیلنجز ہیں، لیکن جو باقی معاملات ہیں اس میں پاکستان ایران کا کوآپریشن چل رہا ہے. اسی طرح ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سینکشنز کی، لیکن ٹاکس بھی چل رہی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے کہ اگر ایک جگہ پہ معاملات خراب ہے تو ظاہری بات نہیں ہے کہ سارے پاکستانی جو ہے وہ بند کر دیں اور کہیں نہیں جی ساری معاملات ختم ہو جانے چاہیے، فلمیں بھی آنی بند ہو جانی چاہیے. سو دس از another talk. سو وائی کشمیریز ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک؟ وہ چاہتے ہیں کشمیریوں کو یہ ہے کہ بھائی اتنی جو ریڈیکلائزیشن ہو چکی ہے یہ اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ان لوگوں کو دوبارہ ایگری کرنا کہ بھارت کے ساتھ ٹاکس ہوں. سو جو ٹاکس ہوں گی دیٹ ول بی فار دا گڈ آف دا کشمیریز، وہ کشمیریوں کے لیے ہوگی. اور پرائم منسٹر عمران خان نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم پاکستان جو ہے اگر کل کو جو کشمیری ہیں وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ ان کا حق ہے. میرا خیال ہے if I'm not wrong پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے 247 ہے یا 56 آئی تھنک، یو کین چیک اٹ اف یو وانٹ ٹو، کہ اگر کشمیری اپنے انڈیپینڈنٹلی آزاد رہنا چاہتے ہیں تو دیٹ از their right. دیٹ از ناٹ، ہم ان کو فورسفلی نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے. سو دس از واٹ آئی تھنک اے ونڈرفل آئیڈیا کہ کشمیریوں کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جس نے ان کے لیے اتنا کیا ابھی وہ اگر بات کرے گا. دیکھیں یہ جو سی پی ایمز، ملٹری سی پی ایمز ہوئے ہیں، اس کے آگے سویلین سی پی ایمز بھی ہوں گے.
جو ظاہری بات ہے اس سے آگے کا سٹیپ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان اس میں سوچ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے, اور پرائم منسٹر مودی بھی سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایک ٹرائی کیا تھا ٹاکس کا, سم ہاؤ اٹ کوڈنٹ ورک, جو بھی چیلنجز تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ سوچیں گے کہ ٹاکس جو ہیں وہ ہونی چاہیے, اور وہ جس طرح انہوں نے چائنا کے بارڈر کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر لیے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات بہتر کریں گے. سو دس از اے ونڈرفل آئیڈیا اف بوتھ کنٹریز ٹاک. تو یہ کشمیری جو ہیں ان کو اس چیز پہ نہیں رہنا چاہیے کہ کیونکہ پہلے ٹاکس نہیں ہوئی, ہماری جانیں جا چکی ہیں اور اسٹیٹس کو ہے تو اسٹیٹس کو مینٹین رہے. نہ 70-75 سال میں ہم مقبوضہ کشمیر لے سکے ہیں, نہ وہ ہم سے آزاد کشمیر لے سکے ہیں. سو دس از اسٹیٹس کو, ہماری نسلیں پریشان ہیں, ہم لوگ خود پریشان ہیں, اکانومی کے چیلنجز ہیں, پولیٹیکل چیلنجز ہیں, سیکورٹی کے چیلنجز ہیں. تو کیوں ہم اتنا زیادہ دیر اس مسئلے کو رکھیں اور یہ کنٹینیوسلی مسئلہ چلتا رہے؟ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے ونس فار آل. ہم نے اپنی ہر چیز اسٹینڈ اسٹل اپنی بلاک کر دی ہے کشمیر کے لیے. آئی ڈونٹ فائنڈ دس از کوئی دنیا میں ہمیں کوئی اس کو وائز نہیں سمجھتا, اس موو کو کوئی بھی وائز نہیں سمجھتا جناب. آپ جس سے بھی بات کر لیں, ہم نے لوکل سے بات کی, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونٹی سے بات کی, پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے کانٹیکٹس ہم نے بات کی, کسی بندے نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ جو کشمیر کے اوپر سٹینڈ سٹل ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دیٹ کین ہیلپ بوتھ دا کنٹریز. اب ہمیں کیا چاہیے؟ پاکستان شوڈ ٹاک ود انڈیا. میں تو آئی ایم فار دس کہ پاکستان کو بھارت سے بات کرنی چاہیے, اور اگر دیکھیں امن کے لیے ہر کام کرنا چاہیے, امن کے لیے ہر ایفرٹ کرنی چاہیے. گو کہ ہمیں جو ایک یہاں پہ ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے, جو انڈیا میں بنا ہوا ہے, وہ کوئی سازگار ماحول نہیں ہے. اور مجھے جس چیز کی پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے, انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, جو سرکاریں ہیں انہوں نے ماحول کو اتنا گرما دیا کہ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہ کیسے کنونس کر پائیں گے اپنی عوام کو, میڈیا کو, کہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. دیٹ از اے ویری سیریس پوائنٹ. اس کو شاید کبھی جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے میڈیا کو بتائیں, یہاں جاسوسی ہو گئی, وہاں جاسوسی ہو گئی, وہاں ایسے ہو گیا, وہاں سے بندے پکڑے گئے, پاکستان نے یہ کر دیا, انڈیا کہتا ہے ہم نے وہ کر دیا, پاکستان کہتا ہے انڈیا نے یہ کر دیا. سو یہ ایک ایٹ اے لارجر اسکیل جب ہم سوچتے ہیں, اسٹریٹجک لیول پہ سوچتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عوام تک نہیں بتاتے. عوام ظاہری بات ہے سینسٹیو ہوتی ہے, دے تھنک فار دا پیپل. سو اگر ہمیں مین اسٹریم ہونا ہے, ہمیں اکنامیکلی ڈیولپ ہونا ہے, وی نیڈ ٹو لک. بھائی انڈیا تو کوڈ کا حصہ بنتے جا رہا ہے, انڈیا تو ایشین نیٹو کا حصہ بنتے جا رہا ہے, انڈیا تو جو ہے وہ D10 کا حصہ بنتے جا رہا ہے. سو ہمیں بھی مین اسٹریم ہونا ہے. ہمیں یہ افغانستان سے اور یہ کشمیر سے باہر نکلنا پڑے گا اگر ہم نے واقعی ترقی کرنی ہے. تو اگر ہم نے ترقی نہیں کرنی تو دیٹ از اندر تھنگ. لیکن اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, دنیا کے قوموں کا مقابلہ کرنا ہے, اور اپنی آبادی کو دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے بڑا چیلنج ہے غیر روایتی سیکیورٹی, جسے ہم نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کہتے ہیں. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی عوام کو کھانا نہیں ملا, ان کو چھت نہیں ملا, ان کو زندگی کی وہ آسائش نہیں ملی جس سے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو اگر یہ نہیں ملے گا تو ہاؤ کین وی گو فارورڈ. بھائی ہمیں اپنی ان چیزوں کو ونس فار آل ٹھیک کر لینا چاہیے. جس طرح ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا. یہ چیزیں چھوڑ دیں اب, یہ پرانی ہسٹوریکل مائنڈ, یہ جو 75 سال والا ہمارا کلونیل مائنڈ سے ہمیں نکلنا پڑے گا, اور ہر اچھی چیز میں ہمیں ہاتھ ڈالنا پڑے گا تاکہ ہمیں وہاں سے بھی کچھ مل سکے. اور یہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ یہ افغانستان اور ویسٹرن سائڈ سے باہر نکال دینا چاہیے, اور ہمیں ایسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے. ایسٹ میں اتنا بڑا ملک انڈیا ہے, معاملات خراب ہیں, اور وہاں سے آگے پھر انڈو پیسفک اینڈ ایشیا پیسفک اینڈ افریقہ ہے بلکہ ہمارے نیچے, تو ادھر. سو ہمیں ادھر بھی جانا ہے so that we can connect to everyone. ہم کب تک, ہماری فورن پالیسی تو اسٹیٹک ہے ہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان ڈزنٹ لائک ٹو ٹریول ابراڈ, اور وہ دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے کو مناسب نہیں سمجھتے. وہ زیادہ مصروف رہتے ہیں اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس میں اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے عوام سے اعتماد لیا ہوا ہے, تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ شاید اسی طرح ہی اپنا ایک فورن پالیسی ایجنڈا رکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے ملنے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنے ملک کے اندر ہی رہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع آ چکا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے بات کرنی چاہیے اور ایکسٹرا مائل جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کنیکٹیوٹی از امپورٹنٹ, ٹاکس آر امپورٹنٹ, گروتھ از امپورٹنٹ.
نیکسٹ یوتھ دیکھیں, اپنا یوتھ بلج ہمارا کتنا ہے. اگر انڈیا کے اندر انویسٹرز آ سکتے ہیں, ایف ڈی آئی آ سکتی ہے, تو پاکستان کے اندر بھی ایف ڈی آئی آنی چاہیے. سو وہ جو ایف ڈی آئی, اگر حالات اچھے ہوں گے, ایل او سی پہ معاملات خراب نہیں ہوں گے, انڈیا پاکستان کی ٹاکس ہوں گی, اور جو بزنس مین ہے وہ انڈیا سے پاکستان, پاکستان سے انڈیا جائیں گے, اور ایک فیوریبل انوائرمنٹ ہوگا, تو یہ منڈی بن سکتی ہے, یہ مارکیٹ بن سکتی ہے. So why don't we get benefit out of all this rather being hostage to the Kashmir issue? ہمیں کشمیر ایشو پہ ہوسٹیج نہیں بننا چاہیے, اور ہمیں مستقبل کا سوچنا چاہیے, اپنی نسلوں کا سوچنا چاہیے. تو یہ جو کشمیری ہمارے بزرگ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, یونینیمسلی ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے بھائی کہ کیا چیلنجز ہیں. دیکھیں, اگر ترقی کرنی ہے, اگر ہم ٹاکس کریں گے تو کشمیر میں ترقی ہوگی نا, اگر ہم بات کریں گے تو کشمیر میں ترقی ہوگی. اگر انوائرمنٹ رہے گا, گولیاں چلیں گی ایل او سی کے اوپر, تو ترقی تو تھوڑی ہوگی. پھر تو جو ہے وہ ہم سارا ٹائم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, گولے ماریں گے, اور دیٹ از آل واٹ از امپورٹنٹ. سو دیٹ از آل واٹ از گوئنگ آن. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایپیٹائٹ ہے بھارت سے بات کرنے کی, اور بھارت میں بھی بہت سارے کوارٹرز ایسے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو اس کو سننا چاہیے, اس موڈ کو دیکھنا چاہیے, اور کشمیری میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کریں گے, کشمیری بھارت کو بھی سپورٹ کریں فار دا ٹاکس, تاکہ ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر کوئی سافٹ بارڈر کریٹ ہونا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں, واٹ ایور جو بھی فارمولاز بن سکتے ہیں, جو دونوں گورنمنٹ ہیں ان کو وہ ان کے پاس سارے پلان موجود ہیں. ہر قسم کا بھارت اور پاکستان کے پاس پلان موجود ہے کشمیر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہر قسم کا. اگر کوئی مزید اس میں آسائش پیدا کی جا سکتی جو کشمیریوں کے لیے اچھی ہو, تاکہ کشمیری آپس میں مل سکے, کیونکہ وہ دو فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے ٹریول کر سکے. ہمیں تو اس میں بھی آسائش کرنی چاہیے, اور بھارت بھی کرے گا, پاکستان بھی کرے گا. سو لیٹس ناٹ گیٹ ہوسٹیج ٹو یہ کشمیریز کہ اب اس میں نہ آ جائیں ہم کہ جو کشمیری نہیں چاہتے تو ہمیں بھی بات نہیں کرنی. سو the message is very clear. We have to talk to India so that چیزیں نارملائز ہوں, حالات بہتر ہوں, اور پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک نارمل کورس میں جائیں, اور ہم ایک دوسرے, ہم یہ ماضی میں نہ بیٹھیں اور اس کی ہوسٹیج نہ رہ سکیں. And this is what the Kashmiris have to understand, and I think the Kashmiris will understand, because کشمیریوں کے پاس جب کھانا نہیں ہوگا, پینا نہیں ہوگا, لائف بیٹر نہیں ہوگی, اپرچونٹیز اچھی نہیں ہوں گی. اور یہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا, ایلیٹ کے کوئی گولز نہیں ہوتے. ایلیٹ کا راجہ صاحب تو جو مرضی کہتے ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, ان کے تو بچے یو کے ہوں گے, ان کے بچے تو باہر ہوں گے, ان کے پاس تو پیسہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 70-80% جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں سوچنی ہیں. وہ عوام ہوتی ہے ہر ملک کے اندر, وہ 80% جو 70% عوام ہوتی ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. جو اوپر والے 20-30% لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس کاروبار سے باہر آنا چاہیے بیوقوف بنانے سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ عوام جو ہے وہ دونوں طرف سے دے وانٹ ٹاکس, کشمیری ادھر بھی اور کشمیری ادھر بھی, یہ بات کرنا چاہتے ہیں, اور لیڈرشپ کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے, نہ کہ اپنا ایک وشیس سائیکل میں دوبارہ عوام کو لے جائیں اور